سر یہ جو پاکستان کی ایک اچیومنٹ ہے ماشاءاللہ، کس طرح سے پاکستان نے 9 گھنٹے کہیں 12 گھنٹے کہیں انڈیا کو اس کی اوقات دکھائی. انڈیا جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا تھا، اور ابھی بھی شاید وہ انڈیا کی جو خام خیالی ہے، خوش فہمی ہے، دور نہ ہوئی ہو، لیکن ہم نے تو جو ان کو ایک ٹریلر دینا تھا دے دیا. عسکری، سفارتی اور سیاسی ماز پر پاکستان کی کامیابی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ قوم آج ثابت کر دیا ہے کہ ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں، اور یہ کام کاش کہ ہم نے پلوامہ کے بعد بھی کیا ہوتا. اس وقت ہم نے ان کے جہاز تو پسپا کیے تھے، لیکن اٹیک کوئی نہیں کیا تھا، بلکہ پائلٹ واپس کر دیا. جب واپس کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نہ کرتے تو قتل کی رات ہوتی، یہ مودی صاحب نے کہا. تو ان کو یہ وتیرہ لگ گیا کہ بھائی اب ہم 2025 میں اسی طریقے سے پھر کریں گے، پھر پاکستان ڈر جائے گا اور چپ کر کے پی جائے گا. اس دفعہ پاکستان نے حملہ کیا ہے، اور اس طریقے سے کیا ہے جو ایک اسلامی شعار بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے سیولینز کو رات کے اندھیرے میں نہیں مارا، ہم نے ان کی طرح 31 جانیں نہیں لی، درست. ہم نے صرف وہاں پہ حملے کیے جہاں سے حملے آئے تھے ہماری طرف. گویا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جس طریقے سے جواب دیا ہے، ہندوستان اس کی توقع نہیں کر رہا تھا، درست. اور وہ بوکھلا گئے. ان کے جو جرنلسٹ ہیں، ان کے جو ٹی وی اینکرز ہیں، وہ ٹی وی اینکر تو شاید ان کو کہنا بھی نہیں چاہیے، بڑے جنگجو قسم کے لوگ ہیں. وہ جو جنگ کر رہے تھے وہ ایک دم سے حیران ہو گئے کہ یہ سیز فائر کہاں سے آ گیا. درست سر. سر اور ان وہ کے بڑے ابھی بھی ایک پریشان. محترم، میں تو ابھی بھی عزت سے بات کر رہی ہوں، ارنب صاحب وہ فرماتے ہیں کہ جی ٹرمپ کون ہوتا ہے سیز فائر کرانے والا؟ بھائی ٹرمپ نے آپ کو فیس سیونگ دی ہے، ٹرمپ نے آپ کو پاکستان سے بچایا ہے، اور آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کون ہوتا ہے فیس سیونگ یہ کرنے والا، سیز فائر بالکل آپ کرنے والا؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں، ٹرمپ نے ان کو 2 3 دن 4 دن دیے تھے کہ جو کرنا ہے کر لو. بالکل. نہیں کر رہے تھے اس وقت انٹرفیئر وہ، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو گھوڑا ہمارا بیٹھ ہی گیا ہے، ہم تو اس کو چین کے خلاف تیار کر رہے تھے اس گھوڑے کو، اور یہ تو بدک گیا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپروچ کیا امریکہ کو. درست. جو سی این این میں خبر ہے اس کے مطابق انہوں نے اپروچ کیا، تو انہوں نے پھر یہ سیز فائر کروا دیا. پاکستان تو پہلے ہی کہتا تھا کہ ہم امن کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہندوستان ہمیں براؤ بیٹ کرے. درست. سر یہ مسئلہ ہمارے یہ لیے کتنی ایک اس وقت خوشخبری ہے، اور ہمارے لیے کتنی اچھی بات ہے کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ بھی یہ بات مان رہا ہے کہ میزائل حملوں سے بھارت مذاکرات کرنے پر مجبور ہو گیا. یہ بھارت جو جھوٹا منجن بیچ رہا تھا ٹی وی کے اوپر اور جو ایک خام خیالی میں تھے، آج اب انٹرنیشنلی یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. اب یہ اپنی فیس سیونگ کس طرح سے کریں گے؟ اور کیا یہ جو مودی صاحب ہیں، یہ جو الیکشن کا ایک جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں، کیا ان کا منجن بکے گا؟ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اب نہیں بکے گا. اب یہ خفت میں سیز فائر پہ انہوں نے فائر کھول دیا، ڈرونز بھیجے ابھی بہاولپور میں، اچھا. پشاور میں. ابھی خبریں آ رہی ہیں، آپ دیکھ لیجئے اپنے اس کو نیوز روم کو. تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ اپنی خفت مٹانے کے لیے سیز فائر سے دوبارہ کھیل رہے ہیں. جے شنکر صاحب جو ان کے فارن منسٹر ہیں، انہوں نے جو ٹویٹ جی کیا سر، اس میں ابھی ہم انہوں اس نے. پہ بات نہیں کر سکتے، اس پہ تھوڑا سا ہم ویٹ کریں گے. اچھا آپ چلے ویٹ کریں، جی آپ ابھی نہ کنفرمیشن آ کریں، جائے کیونکہ ہماری. آپ نہیں بڑا اچھا کرتے ہیں، جی تصدیق کے بعد کرنا چاہیے، بالکل تصدیق کے بعد جی، کرنی چاہیے ابھی یہ تک چیز جو. تصدیق نہیں ہوئی، اور جیسے تصدیق ہوگی ہم کریں گے، کیونکہ ہمارا دشمن بڑا کمزرف ہے، دشمن ہمارا بہت ہی کوئی چھوٹی نسل کا ہے کہ اس پہ بھی ہم اعتبار نہیں کر سکتے. لیکن سر پاکستان نے تو ہمیشہ امن کی بات کی، پاکستان نے تو ہمیشہ کہا کہ آپ انویسٹیگیشن کرا لیں، بڑے پیار سے کہا. اس وقت امن کی وجہ سے پاکستان نے جو دنیا میں نام بنایا ہے، اس ساری صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کل میں تک اسی طرح ٹیررسٹ کہا جاتا تھا، آج سب مان رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ امن کی بات کرتا ہے؟ جی جی دیکھیں، اس دشمن کی موجودگی میں چوکنا رہنا پڑے گا، ہوشیار رہنا پڑے گا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، جب آپ کو خبر مل جائے گی، تصدیق ہو جائے گی. میرے اصل میں گھر میں جو لڑکا ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ بہاولپور کا ہے، تو ان کو وہاں سے فون آ رہے ہیں کہ دھماکے ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے. anyway, وہ جب کنفرم ہوگا آپ کیجئے، لیکن ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اگرچہ ہمیں کامیابی اللہ تعالیٰ نے عنایت کی ہے، لیکن ہوشیار اس لیے رہنا چاہیے کہ یہ رنگ بدلتے ہیں، یہ انداز بدلتے ہیں، یہ آرگومنٹ، یہ جھوٹ بول جاتے ہیں بہت زیادہ. تو اس وجہ سے ہم ہوشیار رہیں. اور ابھی یہ ہندوستانی تو اس سے بھی منکاری ہو رہے ہیں کہ ہم نے کہیں بات چیت کرنی ہے تیسرے، ورنہ لکھا تھا نا کہ نیوٹرل جگہ پہ بات چیت ہوگی. اب یہ اس سے بھی انکاری ہو رہے ہیں. یہ بھی مجھے خبریں آ رہی ہیں، آپ تصدیق کیجئے پھر بات کیجئے گا. درست. لیکن خبریں ہمیں اس قسم کی پہنچ رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ بات چیت ہوتی ہے، اس کا ایجنڈا اچھے طرح سے بنائیے، اور اس میں ٹیررزم سر فہرست رکھیے. درست. کچھ لوگ کہتے ہیں کشمیر رکھیں، کچھ کہتے ہیں پانی رکھیں. میں کہتا ہوں ٹیررزم اس لیے رکھیں
کیونکہ یہ ٹیررزم کی بنیاد پر جو بات کرتے تھے، ان کو ان کا چہرہ دکھانا چاہیے. پاکستان کے اندر جتنا انہوں نے ٹیررزم کیا ہوا ہے اس کے ثبوت جمع کر کے وہ بھی ساتھ میز پر لے کے جائیں. اور چھتی سنگھ پورہ سے لے کر آج تک 25 سال میں جو واقعات ہوئے ہیں ہندوستان میں، ان سب میں نہیں تو اکثر میں ہندوستان کا اپنا کوئی لوکل ایلیمنٹ انوالو. درست. تو تو سر یہ سب چیز کنفرنٹ. جی یہ اتنی مار کھانے کے بعد پاکستان سے کہ ہم نے رافیل گرا دیے، جو کہ 25 سالوں میں ابھی تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ رافیل کو گرا دیا جائے، اور اس پہ فرانس نے بھی ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھائی تم لوگوں نے کس طرح کے نکمے لوگ اپنے پاس رکھے تھے جو رافیل کو بھی آپریٹ نہیں کر سکے. تو اس اتنی مار کھانے کے بعد ان کے ڈرونز ہم نے گرائے، S-400 ہم نے تباہ کیا. مجھے اس طرح میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا دشمن میں ابھی بھی اتنے گٹس ہیں، جھوٹے دشمن میں، کہ وہ دوبارہ سے ہمارے ساتھ کوئی پنگا لے؟ RSS بریگیڈ ہے، وہ سوالو نہیں کر پا رہا. ان کو جس طرح کی ہزیمت ہوئی ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ تو ان کی پوری پالیٹکس اس سے خطرے میں پڑ گئی. وہ تو پاکستان دشمنی پر ہی تو وہ جیتتے تھے اپنے الیکشن میں. یاد نہیں آپ کو پلوامہ کے بعد جب الیکشن ہوا تو لینڈ سلائڈ وکٹری لے لی بھائی صاحب نے. تو اس وجہ سے یہ ان کا تھا. اب ان کو بڑی سخت فکر پڑی ہوئی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ، درست. کیونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان اتنا زبردست جواب دے گا. تو اب وہ پریشان ہیں اور اس خفت مٹانے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ ابھی ہمیں اپنے گارڈز لوئر نہیں کرنے ہیں، ابھی ہمیں اس نے پوری تیاری رکھنی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لوگوں نے تیاری رکھی ہوئی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو آگے اگر کوئی بات چیت ہونی ہے تو اس کی بھی ایجنڈا تیار کریں. انٹرنیشنل کمیونٹی اس وقت ہمارے فیور میں آ سکتی ہے کیونکہ ہندوستان نے ابھی تک کوئی ثبوت نہیں دی اس وقت. درست سر، بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، ہمیں بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب نے. سر بہت شکریہ. سر بہت مبارک ہو آپ کو. پاکستان امن چاہتا تھا، امن کی بات کرتا تھا اور امن کے لیے ہی سب کچھ کر رہا تھا، اور آج ہم اپنے امن کا جشن منا رہے ہیں. ہم کسی جنگ کا جشن نہیں منا رہے، ہم کچھ بھی کسی نقصان کا جشن نہیں منا رہے. یہ جو جشن کی صورتحال ہے پاکستان میں، یہ ہمارے کمزرف دشمن سے تو برداشت نہیں ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ دشمن نے خود ہی ابھی ایڈمٹ کیا کہ سیز فائر کرے گا، لیکن دشمن کے اندر سے کچھ ایسے ان کے عجیب سے ماؤتھ پیس، ان کے جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کون ہوتا ہے جی ہمارا سیز فائر کرانے والا. یہ کیا ہوگا؟ اس ساری صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کہ پاکستان تو بڑا خوش ہے اور اس چیز پہ کہ ایک امن ہو رہا ہے، لیکن شاید دشمن کو ابھی ایک اور کرارا جواب چاہیے پاکستان سے. دیکھیں الحمدللہ آئی تھنک پوری قوم کو بہت مبارک، اور ہماری مسلح افواج کو، چیف آرمی اسٹاف کو، جن نے آئی تھنک تمام سپہ سالاروں والی جو قیادت تھی وہ دکھائی. انہوں نے پیشہ ورانہ صلاحیتیں دکھائیں اور ساری قوم کو اکٹھا کیا، اور فوج نے جسٹ ایک ڈائریکشن میں دیکھا اور ان کے حکم پہ عمل کیا. آئی تھنک لاٹ آف کریڈٹ گوز ٹو چیف آرمی اسٹاف، مسلح افواج اور ہمارے پاکستان کی پوری قوم کو، بیکاز دی فاٹ ایز اے نیشن، اور یہی پوری قوم لڑائی کرتی ہے.